خیر وبک نستعین یا فتاح۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 کے متعلق ہم نے جانا۔ نمبر 35 میں قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے چند ایک آیات عصمت انبیاء کے حوالے سے جانے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ نبینا کے متعلق فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ نبینا کو جنت سے زمین کی طرف آنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا کہ اے آدم، آپ زمین کی طرف جو ہے وہ تشریف لے جائیں۔ آپ کی اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، آپ کے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانہ موجود ہے اور فائدہ اٹھانا موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی حکمتیں کیا تھیں؟ یا قرآن مجید فرقان حمید میں تثنیہ کے صیغے کے ساتھ خطاب ہے، اہبطا منہا سورۃ طٰہٰ کے اندر، اور یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ نے خطاب فرمایا۔ اس میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی ذریت جو ان کی پشت میں موجود تھی ان سے بھی اللہ نے خطاب فرمایا۔ منکرین عصمت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تو ان کو پھر اللہ رب العزت نے جنت سے زمین کی طرف آنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا بالکل آسان سا جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر تشریف لے جانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام کا جنت سے زمین کی طرف آنا طور سزا جو ہے وہ تشریف نہیں لائے، بلکہ مقصد تخلیق کو مکمل فرمانا تھا۔ اللہ کے مقصد تخلیق کو مکمل فرمانے کے لیے تشریف لائے، کیونکہ آپ کو زمین پر خلافت الہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو معرکہ ہوا اس میں ابلیس کامیاب ہوا، اس لیے آپ جنت سے جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے۔ یہ بھی غلط بات ہے، بالکل سراسر جو ہے وہ یہ غلط اعتراض ہے، غلط بات ہے۔ یاد رکھیں، شیطان ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں عارضی قیام کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اب تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے، یہاں آ کر فرائض نبوت کار خلافت کو سر انجام آپ نے دیا، اور پھر آپ کی جو ذریت ہے، پہلے تو آپ اکیلے جنت میں موجود تھے نا، آپ جب زمین پر تشریف لائے نبوت کے فرائض بھی سر انجام دیے اور کار خلافت کو بھی انجام دے کر اب تو آدم علیہ السلام پوری اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے واپس جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تو آپ کا زمین پر تشریف لانا آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی کا جو پیش خیمہ تھا، شیطان کی یہ ناکامی اور نامرادی کا مقدمہ تھا۔ اس مارکے میں بھی جناب آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور ابلیس وہ خائب و خاسر ہوا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام شجرہ ممنوع سے نہ کھاتے تو وہ جنت میں رہتے تو ہم بھی جنت میں رہتے۔ ان کے شجرہ ممنوع کھانے کی وجہ سے ہمیں بھی جنت سے جو ہے وہ زمین کی طرف آنا پڑا۔ اس کا بھی بالکل آسان سا جواب ہے کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پشت میں پاک لوگ بھی موجود تھے اور ناپاک لوگ بھی موجود تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ اپنی پشت سے تمام ذریت کو نکال کر وہ زمین پر چھوڑ دیں۔ اب جو پاک لوگ ہوں گے ان کو اللہ جو ہے وہ جنت میں بلا لے گا، جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو ناپاک لوگ ہوں گے ان کو اللہ جو ہے وہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا یہ تو ایک تقسیم ہو گئی پاک اور ناپاک لوگوں کے درمیان، کہ اب جو پاک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے دوبارہ آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور جو ناپاک لوگ ہیں وہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کی پشت میں ان ناپاک لوگوں کا وجود ان کے جنت سے آنے کا سبب بنا۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے آنے کا سبب ان کی پشت میں ناپاک لوگ جو ہے وہ بنے، جس کی وجہ سے وہ جنت سے تشریف لائے تاکہ وہ ناپاک لوگ ان کی پشت سے نکل کر دنیا میں رہ جائیں۔ اب آدم علیہ السلام اپنی پاک ذریت کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں تشریف لے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین کی خلافت کے لیے بنایا، اس لیے آدم علیہ السلام کو ہر حالت میں زمین پر
تشریف لانا تھا۔ اگر شجرہ ممنوع سے کھانا یہ سبب نہ بنتا تو کوئی اور سبب بن جاتا، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر تشریف لاتے۔ یہ بھی یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام بعض اوقات اپنے مخالفین کے شر کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب جگہ وہ واپس لوٹ کر آتے ہیں کامیاب ہو کر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین کے شر کی وجہ سے آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ آپ فاتحانہ انداز میں پھر دوبارہ مکے میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا آپ کفار کے شر کی وجہ سے جو ہے مصر سے آپ نے مدین کی طرف ہجرت کی، اور پھر بعد میں آپ کو اللہ رب العزت نے جب کامیابی دی تو آپ پھر دوبارہ مصر کی طرف جو ہے وہ فاتحانہ انداز میں لوٹے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی زمین سے آسمان کی طرف آپ ہجرت کر گئے، آپ مخالفین کے شر کی وجہ سے اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھا لیا، آسمان کی طرف ہجرت کر گئے، پھر قرب قیامت آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی جنت سے زمین کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی، پھر اللہ رب العزت آپ کو جنت میں دوبارہ جو ہے وہ داخل فرمائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا یہ بہت ساری حکمتوں کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت کی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آسمانوں اور جنت میں ٹھہرنے کی مدت دنیاوی سالوں کے اعتبار سے کتنے سال حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں ٹھہرے، اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ تقریباً 43 سال جو ہے وہ جنت میں ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مدت 500 سال کی تھی، مختلف روایتیں ہیں اس کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف آنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند پر جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ سرزمین ہند پر، جس پر آج ہم جو ہے وہ بیٹھے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر، یہ بر صغیر پاک و ہند، سب سے پہلے آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس مقدس سرزمین پر تشریف لائے۔ اس وجہ سے اس زمین کو، اس بر صغیر، اس خطے کو جو ہے وہ بڑی ہی برکات حاصل ہیں۔ یہ بڑا ہی مبارک خطہ ہے۔ دنیا میں، کائنات میں جس خطے کو اللہ کے پیغمبروں کی میزبانی کرنے کا سب سے پہلے شرف حاصل ہوا، وہ بر صغیر پاک و ہند کا خطہ ہے، جس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جدہ کی جو ہے وہ سرزمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی طلب میں گئے، میدان عرفات میں پھر آپ کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کی نعمتوں کے غم میں 200 سال تک جو ہے وہ گریہ باری کرتے رہے۔ 40 دن تک آپ نے جو ہے وہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک آپ حضرت حوا علیہ السلام سے مقارب نہیں ہوئے۔ زمین پر آنے کے بعد اولاد آدم اور ابلیس اور اولاد آدم اور سانپ میں اس وقت سے جو ہے وہ جنگ چلی آ رہی ہے، دشمنی چلی آ رہی ہے۔ یہ دشمنی جو ہے وہ صدیوں سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق